اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 148 سے دیکھیں گے کہ آیا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کس طرح بیان کیا گیا۔ جو پچھلے درس قرآن میں ہم نے دیکھا تھا اس کا اوورآل جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون والوں کو کہا بھئی اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی اور اللہ کو اپنا رب مانو، بنی اسرائیل والوں کو میرے ساتھ بھیج دو، تو پھر انہوں نے انکار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور بنی اسرائیل والے جو تھے وہاں سے اللہ نے ان کو نکال دیا۔ اس سے پہلے فرعون والوں کو اللہ رب العزت نے 5 عذاب جو تھے وہ بھیجے تھے الگ الگ، جن کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو غرق کر دیا گیا فرعون والوں کو سمندر میں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے وہاں سے نکلے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑوں کا ایک مجسمہ بنا لیا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ عالم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، تو کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے۔ اب ان میں سے ایک بندہ تھا جسے سامری جادوگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ سامری اس کا نام نہیں تھا بلکہ ایک بستی کا نام سامرا تھا، تو اسی کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے جو باپ دادا جو بڑے تھے اس کے، وہ بچڑوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ جو موسیٰ بن ظفر نامی بندہ تھا، یہ بنی اسرائیل کہ جب بنی اسرائیل کے بیٹوں کو فرعون نے ذبح کیا تھا نا جس سال، اور بیٹیوں کو زندہ رکھا تھا جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی سال یہی بندہ پیدا ہوا، لیکن اس کی ماں نے اس کو پہاڑ کی ایک غار میں چھپا دیا۔ تو جبریل علیہ السلام اس کو غذا پہنچاتے رہے، اسی وجہ سے وہ جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے سمندر کو عبور کرنے کے لیے تاکہ فرعون بھی سمندر میں آ جائے، تو سامری نے پھر گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی کو اٹھا لیا۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا ہے، اس کو امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا ووعدنا موسیٰ، اللہ ارشاد فرمایا ووعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ کے اوپر چلے گئے، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے۔ تو پھر ہارون علیہ السلام نے اس وقت بنی اسرائیل والوں سے خطاب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مصر سے روانہ ہوئے تو تمہارے پاس قوم فرعون کی امانتیں تھی، فرعون والوں کی امانتیں تھیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا پھر ایسا کرو، یہ امانتیں ہم اب ان کو واپس تو نہیں کر سکتے، وہ تو غرق ہو چکے ہیں، تو ایسا کرو ان امانتوں کو جو کچھ بھی تمہارے پاس فرعون والوں کا ہے ہمارے لیے تو یہ حلال نہیں ہے، تو تم لوگ اس کو ایک گڑھے میں دبا دو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس گڑھے میں اسے پھینک دے۔ وہاں پر پھینک دیا گیا جو بھی سونا چاندی تھا یا ہیرے جواہرات تھے یا زیورات تھے، جو کچھ بھی تھا، تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو پھر آگ لگا دی۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں ان کے لیے ہیں، نہ ہمارے لیے ہیں نہ ان کے لیے ہیں۔ تو سامری کے ہاتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے اپنی مٹھی میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا بھئی تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ اس کے کوئی زیور یا کوئی چیز اس نے چھپائی ہوگی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے، لیکن جو چیز ہے یہ بھی پھینک دے ادھر اس آگ میں۔ تو اس بندے نے پھر سامری جو جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، تو اس نے وہ چیز پھینکی تو نہیں، تو ہارون علیہ السلام تو چلے گئے، تو اس کے دل میں تھا کہ یہ بیل بن جائے، وہ جتنے بھی ہیرے جواہرات عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ لوہا پتل زیورات جو کچھ بھی تھا، تو جب وہ نکالا تو وہ ایک کھوکھلا بیل بن چکا تھا۔ تو جب اس نے مٹی اس کے منہ میں رکھی تو وہ پھر اس نے آواز نکالنی شروع کر دی کہ جس طرح بیل یا جس طرح کوئی بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو قرآن نے بھی بیان کیا نا سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فما خطبک یا سامری، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ موسیٰ نے سامری سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس چیز کو پھر قرآن نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا اے سامری تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے رسول کی نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، یعنی کہ رسول اللہ کا بھیجے ہوئے کو رسول کہتے ہیں، یہاں سے مراد حضرت جبریل ہے۔ ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس کو ڈال دیا اور میرے دل میں اس طرح خیال آیا، یعنی کہ میں نے اس کو بچڑے کے پتلے میں ڈال دیا، میرے دل میں خیال آیا تھا تو میں نے اس کے بچڑے کے پتلے میں ڈال دیا، تو پھر وہ اس میں سے آواز پیدا ہوگی، اس نے بولنا شروع کر دی، اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے جب اس نے وہ بچڑا بنایا تھا تو اس میں سوراخ اس طرح کے رکھے تھے کہ جب ہوا گزرتی تھی اس میں سے تو وہ ہوا کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا اولم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، بھی انہوں نے دیکھا نہیں نہ تو وہ بات کر سکتا ہے
نہ ہی وہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، تو انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وہ ظالم تھے. ولما سکت فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کی خود فریبی کا تلسم، یعنی کہ یہ جو ان کا گمان تھا، جو خیال تھا، قرآن کہتا ہے جب وہ جاتا رہا تو انہوں نے جان لیا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں. قد ضلوا، وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا، تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا، ہم کو نہ بخشے گا، تو پھر ہم ضرور من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک غصے میں کہا، او قال بئس ما خلقتمونی، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے جانے کے بعد میرے پیچھے تم نے کیسا برا کام کیا. عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے احکامات آنے سے پہلے جلد بازی کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو توراۃ کی تختیاں تھیں وہ ڈال دیں، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا، یجرہ الیہ، ان کو اپنی طرف کھینچا. قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلونی وقعدوا یقتلوننی، تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا. قوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا. وقعدوا یقتلون، ان قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو آپ مجھے دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کریں. اب یہاں پہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگے، جلال میں آگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا. تو غصے کے متعلق قرآن پاک میں جو چیز بیان کی گئی، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چلیں وہ لفظ آ گیا تو غیظ و غصے کے متعلق یا بدلہ لینے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. اللہ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. تو اللہ فرمایا اور نیکوکار ہیں، کہ نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ یعنی کہ یہ لوگ نیکوکار ہیں. کون سے؟ جو تنگی اور فراخی، یعنی کہ مصیبت ہو یا خوشحالی ہو، ترقی ہو یا ترقی نہ ہو، ہر صورت میں وہ اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. پھر جب انہیں غصہ آ جائے تو اسے پی جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر وہ درگزر کرتے ہیں. تو میں یہ نیکوکار ہیں. تو نیکوکاروں کو اللہ پسند فرمانے والا، اللہ پسند فرماتا ہے. آگے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں تو جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے. آگے اگر ہم دیکھیں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 39 اور 40 میں بھی یہی چیز فرمایا والذین اذا اصابهم البغي هم ينصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، اور جن لوگوں کو سرکشی پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، زیادتی نہیں ہے. اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کا بدلہ ایک تھپڑ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چراہے میں پکڑ کے ننگا کر دیں یا اسے زیادہ ماریں. بھئی یہ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. بھئی آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، کان کے بدلے کان ہوگا، جان کے بدلے جان ہوگی، جیسی برائی ویسا ہی بدلہ اس کا. اور فرمایا جس شخص نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہے. ہاں بدلہ آپ لینا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ، اللہ فرمایا اگر آپ معاف کر دیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جو معاف کر دے اور صلح کر دے، اس نے اصلاح کر لی تو پھر اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہے. تو یہی چیز سورۃ الشورى کی آیت نمبر 43 میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی کہ ایک بندہ زیادتی کی کسی نے کسی کے ساتھ، وہ بندہ قادر تھا اس بات کے اوپر، وہ قدرت رکھتا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے لیتا، لیکن پھر اگر وہ صبر کرے اور معاف کر دے، بدلہ نہ لے، تو اللہ فرمائے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، یہ بڑا ہمت والا کام ہے. بلکہ نبی علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک لمبی طویل حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی سنو، غصہ جو ہے وہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں جلتا رہتا ہے. کیا تم، جو بندہ غصے والا ہوتا ہے، کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو نہیں دیکھتے؟ تو تم میں سے جو شخص غصے میں آئے وہ زمین کو لازم پکڑے. سنو، فرمایا سنو، بہترین آدمی وہ شخص ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی راضی ہو جاؤ.
یہ نہیں ہے کہ بندے کو غصہ جلدی آ جائے تو وہ راضی، غصہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں 5 منٹ میں آ گیا تو پھر مرن قبر تک وہ غصہ نہیں جاتا نہ۔ وہ کسی پھر شادیوں میں جاتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتا ہے، ماں باپ بیٹوں کے ساتھ بائیکاٹ، دوست دوست کے ساتھ، بھائی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو فرمایا کہ بہترین آدمی تو وہ آدمی ہے نا جو دیر سے غصے میں آئے اور جلدی راضی ہو جائے، اور فرمایا بدترین ہے وہ آدمی جو بہت جلد غصے میں آئے اور بہت دیر سے راضی ہو، اور فرمایا جو شخص دیر سے غصے میں آئے اور دیر سے راضی ہو یہ بھی بدترین آدمی ہے، اور جو شخص جلدی غصے میں آئے جلدی راضی ہو تو فرمایا یہ ایک اچھی خصلت ہے، یہ اچھی بات ہے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ لمبی ہے لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی بتاؤ پہلوان کون ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ جس کو لوگ بچھاڑ نہ سکیں، جس کو شکست نہ دے سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو جو قابو میں رکھے، اس پر قادر ہو کہ وہ خود کو قابو میں رکھ سکتا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلوان ہے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو حضرت امام ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ دور ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دور ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لیٹ جائے۔ تو اسی لیے جو پیچھے ہم نے حدیث مبارکہ دیکھی ہے نا، ایک حضرت ابو سعید خدری والی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غصے میں آئے وہ زمین کو لازمی پکڑے، تو یہ اسی کی ترجمانی کر رہی ہے حضرت ابو ذر غفاری والی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں آئے غضب میں آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر پھر بھی غصہ نہ جائے تو پھر وہ لیٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے اور مجھے زیادہ احکام نہ بتائیے، یا اس نے کہا مجھے حکم دیجئے لیکن مجھے کم سے کم باتیں ارشاد فرمائے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کرو، بس یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور وہ اپنے غضب ضبط کرے، یعنی کہ وہ بدلہ لینے پر قادر تھا لیکن اس نے یہ کام کیا کہ اپنے غصے کو ضبط کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اللہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جون سی حور چاہے اس کو لے جائے۔ ہاں، یہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیاستہ کی جو کتب ہے امام ابو داؤد والی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس سے فرمائے گا بھئی جا تو نے اس وقت غصے کے اوپر ضبط کیا تھا، اس کو قابو میں رکھا تھا، آج میں تجھے اس کے لیے یہ تحفہ یہ انعام دیتا ہوں کہ جو حور تجھے اچھی لگتی ہے وہ تو لے جا۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا غصہ دور کیا اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور کرے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ بندہ اپنے زبان کی حفاظت کرے، اللہ اس کے، بندہ جب بولتا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ باتیں بھی ایسی کر جاتا ہے کہ میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے تو وہ بھی کیا، وہ اپنے پردے خود ہی فاش کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کے عیبوں کے پردے رکھے گا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر یہ بات کی جائے تو موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں رکھ سکے تو تختیاں پھینک دیں، یا تختیاں، یہ تو قرآن نے بیان نہیں نہ کیا کہ وہ تختیاں جو تھیں وہ ان میں سے کچھ ٹوٹ گئیں یا کچھ رہ گئیں، یہ قرآن نے بیان تو نہیں کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کے اوپر، یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے نا کہ طور پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے، وہ گمراہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو آپ نے آوازیں سنی، دور سے آپ نے آوازیں سنی، وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی کھیل کود میں مشغول ہیں لوگ۔ جب آپ قریب گئے تو آپ نے دیکھا یہ تو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یقیناً بات ہے بندہ سختے میں آ جاتا ہے، بھئی اتنی جد و جہد کر کے، اتنی محنت کر کے، فرعون والوں سے ٹکر لے کر، فرعون کے دربار میں اتنے بڑے معجزے دکھا کر پھر بنی اسرائیل کو ان سے چھڑایا، تو چھڑا کے وہاں سے نکال کے وہ مشکل یہاں پہ پہنچے، تو یہ تو رستوں میں بھی انہوں نے کہا تھا دیکھ کے بتوں کی عبادت کرنے والوں کے متعلق کہ اے موسیٰ ہمیں اسی طرح کا رب بنا دیں، ہم بھی اسی طرح کریں جس طرح یہ کرتے۔ تو یہ بندہ سختے میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی پریشانی میں آگے جب دیکھا بھئی میں نے اتنی مشکل اتنی جدوجہد کر کے یہاں تک ان کو لایا، تو اب یہ میں ان کے لیے طور پہاڑ کے اوپر انہی کے لیے تورات لینے کے لیے گیا، تو آپ
پیچھے سے یہ کہا تو وہ سختے کی وجہ اب ہم یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا غصہ قابو میں نہیں رکھ سکے، تو یہ اگر نبی اس طرح نہیں کر سکا تو پھر عام بندہ کس طرح اس کام کے اوپر پورا اتر سکتا ہے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ گر گئیں یا چھوٹ گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا، جو قرآن نے بیان کیا۔ آگے جو آخری آیت کریمہ آج ہم دیکھیں گے، ارشاد فرمایا قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی، بھئی یہ تو وقاد یقتلوننی، یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، یعنی قریب مجھے قتل کر دیتے، تو مجھے اب دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، آپ مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کریں، میں نے ان کو بہت روکا، میں نے بڑی جدوجہد کی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی